یہ تیسرا قصہ ہے، تیسرے دعوے کے متعلق ہے، جو سورۃ اعراف کا تیسرا دعویٰ تھا کہ کارساز، غیب دان، متصرف، مختار صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف کون ہے عبادت کے لائق؟ اللہ ہی ہے۔ پھر وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا کہ اس کے انعامات اپنی قوم کو یاد دلائے۔ هو انشاکم فی الارض واستعمرکم، کہ وہ رب وہ ہے جس کی طرف میں تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ بلا رہا ہوں۔ اس کی صفت ہے کہ اس کے الہ اور معبود ہونے کی، کہ اس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا۔ واستعمرکم، اور پھر تمہیں اس زمین کے اندر کیا کیا؟ پھیلا دیا، بسا دیا۔ یہاں پہ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو نا اللہ کے احسانات کو، اللہ نے جو تم کے اوپر کیا کیے ہیں؟ نعمتیں کی ہیں، انعامات کیے ہیں۔ قوم عاد کے بعد تمہیں کیا بنایا؟ اس زمین کا جانشین بنایا۔ اور تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اس ہموار زمین کے اندر تم کیا بناتے ہو؟ محلات بناتے ہو، اور ان پہاڑوں کو تراش کر تم کیا کرتے ہو؟ گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو، اور کیا کرو؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین کے اندر شرک کر کے، کفر کر کے فساد برپا نہ کرو۔ جس وقت یہ بات کی نا تو سورت غالباً ابراہیم کے اندر ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْعِجْلِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ ایک تو وہ کیا کرتے تھے؟ زمین کے اندر محلات بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کیا کرتے تھے؟ گھر بناتے تھے۔ پھر ان گھروں کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ رہتے تھے۔ جس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد اللہ کے انعامات یاد دلائے اور دلیل دی کہ وہ اس کی طرف میں اس لیے تمہیں بلا رہا ہوں کہ تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ، اور تمہارا رازق بھی کون ہے؟ اللہ۔ پھر اسی زمین کے اندر تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اسی زمین کے اندر تمہیں کیا کیا؟ بسا بھی دیا، پھیلا بھی دیا، اور اس کے طرح طرح کے کیا ہے تمہارے اوپر؟ کیا ہیں؟ انعامات ہیں۔ ان انعامات کو یاد کر کے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ تو کیا تھی؟ دلیل تھی۔ پھر جس وقت قوم کے سامنے یہ مدعا رکھا، دلیل دی، تو قوم کہنے لگی کہ اے صالح، ہمیں تو تمہارے اوپر کیا تھی؟ بڑی توقع تھی کہ تو کیا ہے؟ اپنی قوم کا نام روشن کرے گا، اور بڑی بڑی ہمیں کیا تھیں؟ آپ کے ساتھ امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو اپنے پیو دادا کا نام بھی کیا کر دیا؟ بوڑ دیا، ختم کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تو کیا کرتا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور تو ہمیں اس سے منع کرتا ہے جس سے کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کی عبادت سورۃ ہود کے اندر جن کی وہ پرستش کرتے تھے نا، ان سے کیا کرتا ہے؟ تو منع کرتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ تمہارا مشکل کشا، حاجت روا صرف اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اے صالح سن، ہم نے نہیں ماننا، جس کی طرف تو بلاتا ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے۔ کیا ہے؟ شک ہے۔ ہمارے دل نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے، اور پھر اس اللہ نے کیا کیا؟ برحمتن،
نبوت رسالت عطا کی ہے اور مجھے اپنا کیا بنا کے بھیجا؟ رسول بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا اس لیے تم کیا کرو؟ مجھے جھٹلاؤ نہیں۔ اگر تم نے کیا کیا؟ مجھے جھٹلایا نا، تو پھر ایک دن آنے والا ہے تمہیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا، جس وقت یہ دلیلیں پیش کی تو صالح علیہ السلام سے کیا کیا؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے دعوے کو اور آپ کو تب مانیں گے، یہ جو پتھر ہے نا، اس پتھر سے کیا نکلے؟ اونٹنی نکلے۔ معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا معجزے کا مطالبہ کیا؟ اس پتھر سے اونٹنی نکلے، ہو بھی گامن، اور جس وقت بیر نکلے وہ بچہ جنے تو بچہ بھی کیا ہو؟ اس کے برابر ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کی؟ رب سے دعا کی، اللہ نے اس پتھر سے اونٹنی نکالی، وہ تھی بھی کیا؟ گابن۔ جس وقت اس نے بچہ جنا، وہ بچہ بھی کیا تھا؟ ماں کے برابر تھا۔ کیا تھا؟ ماں کے برابر تھا۔ پھر کہا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ اے میری قوم والو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے آیا ہوں، اور جس معجزے کا تم نے کیا کیا؟ مطالبہ کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ فذروہا، اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں، جہاں چلے پھرے کھائے پیے، اس کو روک ٹوکو نہیں ہے۔ ولا تمسوها بسوء، تو اس کے بری نظر کس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر تم نے کیا کیا؟ اس کو تکلیف پہنچائی نا، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ معجزات کو ظاہر نہیں کرتے، معجزات دکھاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، معجزات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا ہوتا ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ڈراوا اور تخفیف ہوتی ہے۔ جب معجزہ ظاہر کیا جائے، اس کے بعد قوم والے نہ مانے تو ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ مطالبہ کا، معجزے کا مطالبہ کیا، اور پھر کیا کیا؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی، سو چھوڑ دے، سو تکلیف نہیں پہنچانی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کی ٹانکیں، ایک آدمی کو تیار کیا، اس کی ٹانکیں کیا کر دی؟ کاٹ دی۔ کیا کی؟ کاٹ دی۔ جس وقت کاٹی نا، تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 3 دن آپ کے پاس مہلت ہے، 3 دن اس دنیا کے اندر نفع اٹھا لو۔ پھر کیا ہوا؟ جو قوم کے بڑے تھے وہ کہنے لگے، جو کمزور تھے دولت کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، لمن آمن منہم، جو ان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر کیا لائے تھے؟ ایمان لے آئے تھے۔ اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کیا اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو کیا تھے؟ کمزور تھے، ہم صالح کو بھی مانتے ہیں، اور جو تعلیم دعوی توحید لے کر آیا ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو وہ بڑے کہنے لگے، چودھری خان ملک کہنے لگے کہ ہم صالح کو بھی نہیں مانتے، اور وہ جو مسئلہ توحید لے کر آیا ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اونٹنی آ گئی، اس کی ٹانکیں کاٹ دی۔ پھر رب نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حکم کو کیا کی؟ نافرمانی کی، بغاوت کی۔ تو پھر کیا آ گئے؟ الٹا مطالبہ کر دیا کہ اے صالح، جس عذاب کی تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ دھمکی دیتا ہے نا، وہ کیا کر؟ عذاب لے کر، اگر تو کیا ہے؟ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ صبح کے وقت ایک زلزلہ آیا، پھر انہیں اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ گھروں سے باہر نکل سکے، اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ گھروں کے باہر نکل سکے، وہ گھروں کے اندر کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ گویا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کوئی بستی آباد بھی نہیں تھی۔ جس وقت قوم تباہ ہو گئی نا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ لوٹے، قوم کی حالت دیکھی، قوم تباہ و برباد ہو گئی۔
اور کیا ہوا؟ اظہار افسوس کرتے ہوئے، حسرت کرتے ہوئے، تحسر کرتے ہوئے جس وقت لوٹے نا، قوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں وقال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے تم تک کیا کر چکا ہوں؟ پیغام پہنچا چکا ہوں، ونصحت لکم، میں تو تمہارا خیر خواہ بن کے آیا تھا، لیکن تم نے اس کی خیر خواہی کو پسند نہ کیا۔ ایک بات یہاں کروں گا، قوم تباہ ہو گئی ہے، قوم کیا ہو گئی ہے؟ تباہ ہو گئی ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام قوم کو خطاب کر رہے ہیں، یا قوم حرف ندا ہے، کیا حرف ندا ہے؟ آگے لقد ابلغتکم، کم جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ہے، علماء جانتے ہیں اس کو کہ یہ کس لیے خطاب ہے۔ یہاں مقصد کیا ہے حرف ندا لانے کا اور کم ضمیر خطاب کرنے کا، لانے کا؟ اور قوم تو تباہ ہو گئی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ان کو خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کا یہاں ان کو سنانا مقصود نہیں تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ خطاب سن رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام حرف ندا اور کم ضمیر خطاب کو اس لیے لائے ہیں کہ ان کے اوپر اظہار افسوس، ان کی بدقسمتی کے اوپر، کہ میں نے آپ کو بار بار سمجھایا، کیا کیا؟ بار بار سمجھایا، لیکن تم نے میری بات نہ سنی، اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا، آج کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں تک کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، کہ نہیں تمہارے لیے کوئی اور معبود اس کے سوا۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ ہَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پس اسے چھوڑ دو کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ چھوئے اسے بری نیت سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، اور بسایا تمہیں زمین میں کہ تم بناتے ہو اس کے ہموار میدانوں میں قصورا محلات۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کے تم مکانات بناتے ان کے اندر۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، پس یاد کرو اللہ کے احسان۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے تو کہنے لگے لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اور جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے۔ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّي، کیا تم جانتے ہو کہ صالح ایک رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ قالوا، وہ بولے، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم تو اس پیغام پر جو وہ دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا،
پھر بولے دولت مند متکبر لوگ، غرور کرنے والے لوگ، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ ہم تو اس بات سے جس پر تم ایمان لائے ہو نا، اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہیں، اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہنے لگے اے صالح لے آ ہم پر وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس انہیں پکڑ لیا زلزلے نے، وہ رہ گئے صبح کو اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پس وہ واپس لوٹا ان کے پاس سے۔ وکالا، اور کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں تو پہنچا چکا تمہیں پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اور نصیحت کر چکا تمہیں لیکن تم پسند نہیں کرتے نصیحت کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔